اور انہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گلے نہیں ہے. پورے انٹرویو میں ہم نے کہیں نہیں سنا کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہو اسٹیبلشمنٹ کو اور یا نون لیگ کو. ٹارگٹ تو چھوڑ دیں آپ, ایک الگ بات ہے, اس میں شہباز شریف صاحب کی انہوں نے تعریف کی, اس کی بات کرتے ہیں ہم. جی. دوسرا یہ ان کا میسج ہے میرے خیال سے اس انٹرویو کے تھرو کہ ڈونٹ ٹیک اس ایزی, ہمیں ایزی نہ لیں, وی آر ان اے پوزیشن ٹو اسپرنگ سرپرائزز. یہ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کی اگر انٹرویو کی اسپرٹ یہ ہے تو یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی انفاؤنڈڈ چیز نہیں ہے, ایک بات. لیکن چونکہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ وہ باتیں جو پہلے نہیں ہوئی ہیں ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے. ایک تو انہوں نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ مجھ پر جتنے مقدمات بنائے گئے ہیں, خاص طور سے جو نئے بنے ہیں پچھلے 4-5 سال میں, وہ سارے عمران خان نے بنائے ہیں. تو انہوں نے ایک طرح سے ایگزانریٹ کر دیا ہے نون لیگ کو, جس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ نہیں جناب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی چلتی رہی ہوگی, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو فیز ہے اس میں سارے مقدمات مجھ پہ جو ہیں وہ عمران خان نے بنائے. حالانکہ پی ٹی آئی کے دور میں جو خان صاحب ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ یہ تو پچھلے دور میں انہوں نے ایک دوسرے وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے اور ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے, انتہائی ڈٹائی سے جھوٹ بولتے رہے, کیونکہ 90% آف دا کیسز اگینسٹ پیپلز پارٹی لیڈرشپ اور نون لیگ لیڈرشپ اور آل lodged and established by them. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے زرداری صاحب نے جو میں نے کہی کہ ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف میں اور ہم میں بہت تھوڑا سا فرق ہے, صرف سوچ اور کام کرنے کے طریقہ کار کا فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اگر کوئی کلیبریشن کہہ لیجئے, کوئی اتحاد کہہ لیجئے, کوئی الائنس کہہ لیجئے جو بھی بنے گی, تو وہ شہباز شریف صاحب ان کی آنکھ کے تارے ہوں گے فرام دا نون لیگ سائڈ. یہ بھی انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جو یہ الزام لگتا ہے کہ جناب ہمارے الائز ہمیں چھوڑ گئے, چاہے وہ بلوچستان تھا چاہے وہ مرکز میں حکومت تھی, وہ کہتے ہیں کہ یہ تاثر غلط ہے. اور خاص طور سے انہوں نے ایم کیو ایم کے حوالے سے اپنی پوزیشن کو واضح کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو گورنری دی, پورے اس عرصے میں وہ گورنر ان کا رہا, ہم نے ان کو وزارتیں دی, مرکز میں بھی دی اور صوبے میں بھی دی, تو یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے. جو ایک خاص حصہ ہے ان کے یعنی انٹرویو کا وہ ہے بلوچستان کے حوالے سے. پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ جی ہم نے بلوچستان اور بلوچوں کے زخموں پر نمک کی چھڑکنے کی بجائے اس پہ مرہم رکھا. یہ بات ان کی ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب وہ صدر بنے تھے تو سب سے پہلے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بلوچ قوم سے معافی مانگتا ہوں جو زیادتیاں ماضی میں ان کے ساتھ ہوتی رہی. حالانکہ ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومتیں بھی تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ میسج دیا تھا اور اس میسج نے بہت کام کیا وہاں. اب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے زخموں پر مرہم ہم ہی رکھیں گے, اس لیے ہمیں آپ اس حوالے سے بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پی ٹی آئی سے لوگ جا رہے ہیں یہ کچھ نون لیگ کی طرف مائل ہیں, کچھ آئی پی پی میں چلے گئے ہیں. ان کا وہ جہاں بھی جا رہے ہیں ان کو یہ توقع ہے کہ ان کو وہاں پذیرائی ملے گی اور ان کو وہاں اکاموڈیٹ کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ان کو اسمبلیوں میں پھر ٹکٹ دے کے لایا جائے گا کیونکہ وہ الیکٹیبلز تو ہیں. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب جو میرے خیال سے زیادہ اہم ہے, وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بلاول صاحب کے بیانات کے بارے میں ایک کنفیوژن تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایک دو رائے پائی جاتی ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ اب بزرگوں کی سیاست جو ہے اس کو دفن کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف کریں ان کو گھر بٹھائیں, اور انہوں نے پھر اس کی جو وضاحت کی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور پلازیبل بھی ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی ہماری پارٹی ایک نہیں ہے, دو پارٹیاں ہیں. ایک 4PP ہے وچ از پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, ان کا اس کا چیئرمین تو میں ہوں. ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس کے چیئرمین وہ ہیں. اور پھر ساتھ انہوں نے باریک بات اور یہ کی کہ پارٹی جو ہے وہ بے نظیر میرے پاس چھوڑ کے گئی ہے. حوالہ ان کا ان کی وہ وصیت کی طرف ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہی ول بی دا کسٹوڈین آف دا پارٹی. تو ایک یہ بات انہوں نے بہت صاف انداز میں کہی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ٹکٹیں میں دوں گا. بلکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ, جب ان سے یہ کہا گیا کہ جی کیا بلاول کو بھی ٹکٹ آپ دیں گے تو وہ ہنسے, انہوں نے کہا کہ میں ہی دوں گا. تو یہ جو ان کی گفتگو ہے یہ میرے خیال سے بہت سارے کنفیوژن کو طے کر دے گی کہ پارٹی کے اوپر کمانڈ بھی ان کی ہے, پارٹی کے جو فیصلے ہیں وہ بھی انہی کے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلاول جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے مگر ینگ ہے. وہ کہتے ہیں اس کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. تجربہ ہاں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ تجربہ ہی ہے. مطلب پھر وہی گھما کے جو سوئی ہے وہ واپس ان کی طرف آتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں لیکن وہ پر امید ہیں کہ وہ سیکھ جائے گا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو یہ پیغام صاف دے دیا ہے جو ہرٹ ہیں بلاول کی ریسنٹ تقریروں سے کہ نہیں میری طرف دیکھیں میں ابھی موجود ہوں اور آپ بابوں میں سے ایک ہوں. تو یہ بھی ایک بہت یعنی واضح قسم کا اشارہ تھا. لیکن یہ بھی تو کہا ہے کہ اگر آپ بلاول اگر مجھے کہے گا کہ آپ سیاست نہ کریں تو آپ سوچ لیں کہ میں کیا کروں گا. اس نے کہا کہ یہ تو ہر گھر میں ہر گھر کا رولا ہے, آپ اپنے بیٹے کو مجبور نہیں کر سکتے, بیٹا آپ باپ کو مجبور نہیں کر سکتے. تو ہی لافڈ اٹ آؤٹ, لیکن میسج بہت کلیئر تھا کہ اٹ ول ٹیک ٹائم. انہوں نے کہا کہ وقت لگے گا بلاول صاحب کو سب کچھ سمجھنے تو میں. یہ میسج کس کو دیا گیا ہے؟ پہلے تو بلاول صاحب کو دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی دوسروں کو دیا گیا. ڈونٹ مائنڈ, ہی از اے ینگ بوائے, ینگ لیڈ, لیٹ ہم سے وٹ ہی از سیئنگ. تو I'll sort it out when the time will come. ایک ٹھیک ہے, باقی سارے معاملات میں دیکھتا ہوں. دوسری بات یہ کہ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے ایک اور بات اہم کی ہے, وہ یہ کہ ہندوستان جو ہے, بھارت جو ہے, وہ وہاں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اور ویزاوی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی. تو یہ بھی میرے خیال سے اسٹیٹمنٹ بہت کیٹیگورک ہے کہ وہاں ہندوستان جو ہے یا بھارت جو ہے یا اس کی لیڈرشپ یا اس کی رو جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے, مسلسل لگے ہوئے ہیں اس کوششوں میں کہ بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے. اور بلوچستان خدا نہ خواستہ اگر ڈی سٹیبلائز ہوگا تو پاکستان سٹیبل نہیں رہ سکتا. یہ دو باتیں آپس میں جڑی ہوئی. اچھا سر, میں بخاری صاحب زرداری صاحب کی بات پہ واپس آنا چاہوں گی. مجھے آپ ذرا یہ کلیئر کر دیں کہ اگرچہ کہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے, لیکن انٹرویو کے ذریعے آپ کے خیال میں انہوں نے جہاں پر میسج بھیجنا تھا وہ میسج بھیج دیا ہے, لیکن ایک تو میسج بھیج دیا ہے, اس کا اثر کیا ہوگا یا اس کا ریئیکشن کیا آئے گا یہ تو ابھی بعد میں پتہ چلے گا. لیکن جو پارٹی پالیسی ہے, آپ کے مطابق پارٹی پالیسی کون طے کرے گا؟ اگرچہ کہ زرداری صاحب نے وہ انڈیکیٹ کر دیا کہ میں بیٹھا ہوں, میں یہ تمام کام میرے خیال سے, لیکن پارٹی پالیسی جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے اب کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے. انہوں نے تو اتنی باریک ایکسپلینیشن بھی دے دی ہے, وہ 4P and 3P والی آپ نے دیکھا نا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں بیٹھا ہوا ہوں. تو میرے خیال سے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج یہ ہے کہ جو پارٹی کے اہم فیصلے ہیں وہ میں نے کرنے ہیں. ہی از اے ینگ لیڈ, لیٹ ہم سے وٹ ہی از سیئنگ. میں ان کے اوپر قدغن نہیں لگانا چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کی تو کیا یہ جو تضاد ہے یہ دو پارٹی میں کوئی دراڑ بھی پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ نوبت یہاں تک آئے گی. اچھا, آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی حوالہ دیا تھا کہ لیاری میں ایک تقریر کی تھی بلاول صاحب نے, جس کے اگلے دن ہی پھر پریس کانفرنس کر کے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ بچہ ہے, آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا. یعنی بہت اختلاف تھا انہیں ان کی اس تقریر سے, کیونکہ وہ بڑی پرووکیٹو سپیچ تھی اگینسٹ دا MQM فاؤنڈر جو بانی ہے ان کے, یو نو وٹ آئی مین, جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے. تو لیکن جو مریم نواز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اگریسو سیاست کرتی رہی ہیں اور کرتی ہیں, اور اسی کے لیے وہ جانی جاتی بھی ہیں. لیکن آپ یہ اسیوم نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے باپ کے کہنے سے باہر ہیں. ان کی اگریسو سیاست اپنی جگہ, وہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن الٹیمیٹ اتھارٹی پہلے بھی, آج بھی اور آنے والے کل کو بھی نواز شریف کی رہے گی جب تک وہ زندہ ہیں. تو پھر سیاست میں تو مریم آگے نکل گئی نا بلاول سے. کریکٹ, وہ اس لیے کہ وہ بیہیو کر رہی ہیں نا, وہ اپنے باپ کے سائے کے نیچے چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. ہی از ناٹ ٹرائنگ ٹو ٹیک اے ڈفرنٹ لائن آل ٹوگیدر. یہ تو نہیں ہے نا, ایسا تو نہیں ہے نا بالکل. لیکن کیا اختلاف کرنا ایک بری بات ہے؟ کیونکہ آپ اگر ایک پچھلی جو سیاست ہے جو ان کے فادرز نے کی ہے, اگر آپ اس سے اختلاف کر رہے ہیں تو آپ کو ایک نئی ڈائمنشن. ابھی باپ حیات ہے نا, اپنے باپ کی زندگی میں جو کو چیئر پرسن بھی ہے پارٹی کا, اور جو کلیم کرتے ہیں کہ جو اصل پارٹی ہے اس کا چیئرمین میں ہوں, اس کے ہوتے ہوئے تو آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے نا. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ پنجاب میں لانچ کرنے کی بات ہوئی تھی بلاول صاحب کو, اور وہ سیلاب کے دن آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے, پھر کتنے دنوں کے بعد آئے تھے بلاول صاحب پنجاب, آپ کو یاد ہے نا. یہ تفصیلات ہیں, اس میں ہمیں اس وقت نہیں جانا چاہیے. میرے خیال سے جب تک زرداری صاحب ہیں, اور جیسا ہم نے اسیوم کیا کہ آج کے اس انٹرویو میں کلیئر بات یہ ہے کہ پارٹی کا سربراہ میں ہوں, فیصلے میں کروں گا, جس نے بھی بات کرنی ہے وہ میری طرف دیکھے. یہ میسج بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اب میرا خیال ہے تھوڑی سی بات بھائی نواز شریف صاحب کی بھی کر لی جائے. جی, نواز شریف صاحب کا تو میرا اس ٹائم جو میں دیکھ رہی ہوں, جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جلسے پہ جلسے کری ہے, لیکن جو نواز شریف ہیں وہ کچھ دھڑوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں ہیں, جیسے ایک پاکٹ سیاست میں مصروف ہوں. دھڑے بھی نہیں کہیں گے اس کو, بلکہ سیگمنٹ کہیں گے, ایک سیگمنٹ آف دا پارٹی, پاکٹ والی سیاست. دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم خود بھی بیٹھ کے بات کر رہے تھے, اگر آپ کو یاد ہو پروگرام سے پہلے کی جو میٹنگ تھی اس میں, کہ وہ ایکٹیویٹی جو پیپلز پارٹی کی نظر آ رہی ہے وہ نون لیگ کی نہیں ہے, وہ دوسری پارٹیوں کی بھی نہیں ہے انکلوڈنگ نون لیگ, بلکہ دو پارٹیاں جو اور ایکٹیو ہیں وہ کسی اور طرف سے ہیں. ایک جماعت اسلامی ہے, دوسری JUI ہے, آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ تر فلسطین فوکس ہے ان کا. لیکن جو مین سٹریم پارٹی ہے
ان کی بھی ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. اور سرپرائزنگلی جو پی ٹی آئی کے دھڑے بنے ہیں آئی پی پی, انہوں نے ایک جلسہ بڑا کیا تھا لودھرا میں کہ خانے وال میں, دوسرا انہوں نے تھوڑا سا چھوٹا تھا, اور اب سنا ہے وہ کرنے جا رہے ہیں یہاں گوجرانوالہ کے قریب جو جلسہ, اور خیال ہے ان کا کہ وہ بہت بڑا ہوگا. اور اسی طرح سے میرے خیال سے ایک آدھا جلسہ جو ہے وہ اپنے پرویز خٹک صاحب نے کیا ہے, تو ان کی بھی ایکٹیویٹی کو بہت زیادہ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناؤ دے آر ان دا الیکشن کمپین فیور. وہ ابھی یہ سرپرائزنگ پیپل آر آسکنگ کوسچن اباؤٹ اٹ کہ یہ کیا ہے. لیکن زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں, اور اگر الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں تو پھر ٹائم بہت کم ہے. پھر میرے خیال سے توقع کرنی چاہیے کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ جنریٹ ہوگی ونس دا شیڈیول از دیئر. نارملی ہوتا یہی ہے کہ جب الیکشن کا شیڈیول آتا ہے تو پھر یہ مومنٹم پکڑتی ہے. تو ابھی فی الحال تو کول جا رہا ہے معاملہ. یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ انہوں نے اپنے ورکرز کے ایک سیگمنٹ سے مری میں خطاب کیا ہے. دو باتیں جو میں بڑے وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ دس نواز شریف از ناٹ دیٹ نواز شریف جس کو ہم 2018 سے پہلے جانتے تھے. ہی از اے ڈفرنٹ مین آل ٹوگیدر. اگر آپ ان کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, ان کی جو یعنی ایکٹیویٹیز ہیں, تو آپ کو فیل ہو جائے گا کہ وہ نہ ان کے اندر وہ انرجی ہے اور نہ ہی وہ یعنی ایکسائٹیڈ یا کہیں کہ کسی قسم کے اینگر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وائی ہی از گوئنگ سو کول, وائی ہیز ہی اڈاپٹیڈ دیٹ لائن, وائی ہز پارٹی از ناٹ ری ایکٹیویٹیڈ ان اے فل سوئنگ. یہ سارے سوالیہ نشان ہیں جس کے اوپر ابھی سوال اٹھ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے اس کی جو آج کی ان کی گفتگو ہے اس کے اندر ایک تو سارا ریکال کیا. انہوں نے کہا مجھے کس طرح ڈسکوالیفائی کیا گیا, کوئی جواز نہیں تھا اس کے اوپر, وہ کوئی ریزن نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے مجھے مجبور ہو کے ملک چھوڑ کے جانا پڑا. یہ